نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا حدیث کا بیان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ اپنے دونوں کندھوں کے بالمقابل لے جاتے، اور جب رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو بھی اسی طرح کرتے، اور رکوع سے اپنا سر اٹھانے کے بعد بھی سفیان نے اور رکوع سے اپنا سر اٹھانے کے بعد بھی کے بجائے ایک مرتبہ یوں نقل کیا، اور جب آپ اپنا سر اٹھاتے، اور زیادہ تر سفیان نے رکوع سے اپنا سر اٹھانے کے بعد کے الفاظ ہی کی روایت کی ہے، اور آپ دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ یہ حدیث متفق عالیہ ہے، خلافیات بہقی میں ہیں۔ آخر وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی نماز رہی۔ امام ابن المدینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زہری ان سالم ان ابی کی سند سے یہ حدیث میرے نزدیک مخلوق پر حجت اور دلیل ہے۔ جو بھی اسے سنے لازم ہے کہ اس پر عمل کرے، کیونکہ اس کی سند میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے۔ اس حدیث میں تکبیر تحریمہ، رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد 3 مواقع پر رفع الیدین مذکورہ ہے۔ چوتھا موقع دوسری رکعت سے اٹھنے کے بعد کا بھی ہے۔ اس حدیث میں تصریح ہے کہ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے الفاظ میں ترجمہ، اور آپ سجدوں میں یہ نہ کیا کرتے تھے۔ اختلاف الفاظ ترجمہ اور دونوں کا حاصل قریب قریب ہے، یعنی رکوع سے سر اٹھا لینے کے بعد ہاتھ اٹھاتے تھے، یا رکوع سے اٹھتے ہوئے ساتھ ہی اپنے ہاتھ بھی اٹھا لیتے تھے۔ علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ فوائد و مسائل۔ رکوع سے پہلے اور بعد رفع یدین کرنا۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، رفع یدین کرتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے تھے۔ سجدہ میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ فوائد و مسائل۔ اہل فہم اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اس کے اتباع کا شوق عطا فرمایا ہے، اس کے لیے یہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ ہاں، اتنا واضح ہو کہ رفع الیدین کی حدیث بہت سی سندوں سے مروی ہے، حتیٰ کہ چند ائمہ مثلاً امام ابن حزم، سیوطی اور مجدد الدین الفیروز آبادی وغیرہ ہم اس حدیث کے متواتر ہونے کے قائل ہیں۔ فوائد و مسائل۔ 3 جگہوں پر رفع الیدین کی احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ جس کی مساوت و برابری نہیں کی جا سکتی، اور اس قدر صحت کے ساتھ ثابت ہیں کہ رد نہیں کی جا سکتی۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین مسنون ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، رفع یدین کرتے یہاں تک کہ وہ آپ کے دونوں کندھوں کے مقابل ہو جاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور وہ دونوں ہاتھ اسی طرح ہوتے، پھر رکوع کرتے، پھر جب رکوع سے اپنی پیٹھ اٹھانے کا ارادہ کرتے تو بھی ان دونوں کو اٹھاتے، رفع یدین کرتے،
یہاں تک کہ وہ آپ کے کندھوں کے بالمقابل ہو جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ نہ اٹھاتے، اور رکوع سے پہلے ہر تکبیر کے وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ آپ کی نماز پوری ہو جاتی۔ الشیخ ابن الحسن محمدی حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رکوع سے پہلے کہی جانے والی ہر تکبیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین فرماتے تھے۔ تکبیرات عیدین بھی چونکہ رکوع سے پہلے ہوتی ہیں، لہٰذا ان میں رفع الیدین کرنا سنت نبوی سے ثابت ہے۔ ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو تکبیرات عیدین میں رفع الیدین پر دلیل بنایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ، امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جنازہ اور عیدین کی ہر تکبیر پر رفع الیدین کیا جائے گا۔ حدیث نبوی کی بنا پر بھی اور یہ قیاس کرتے ہوئے بھی کہ قیام کی تکبیر پر رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ امام ابن منظر رحمۃ اللہ، امام ابو بکر محمد بن ابراہیم ابن منظر نیشا پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس لیے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام میں ہر تکبیر پر رفع الیدین بیان فرمایا ہے، اور عیدین و جنازہ کی تکبیرات بھی قیام ہی میں ہیں، لہذا ان تکبیرات میں رفع الیدین ثابت ہو گیا۔ ترجمہ نیز فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنے کو سنت بنایا ہے۔ یہ ساری صورتیں قیام کی حالت میں تکبیر کی ہیں، لہذا جو بھی شخص قیام کی حالت میں تکبیر کہے گا وہ اسی سنت سے استدلال کرتے ہوئے رفع الیدین کرے گا۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا اور انہیں اپنے کپڑے میں داخل کر لیا۔ جب آپ نے رکوع کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھ چادر سے نکال لے، پھر رفع یدین کیا، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھانے کا ارادہ کیا تو رفع یدین کیا، پھر سجدہ کیا اور اپنی پیشانی کو دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں رکھا، اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو رفع یدین کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ محمد کہتے ہیں، میں نے حسن بصرہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے۔ کرنے والوں نے ایسا ہی کیا اور چھوڑنے والوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ابو داؤد کہتے ہیں، اس حدیث کو امام نے بھی ابن حجادہ سے روایت کیا ہے، لیکن انہوں نے سجدے سے اٹھتے وقت رفع یدین کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین کیا، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ دونوں مونڈوں کے بالمقابل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کے بالمقابل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ الشیخ عمر فاروق سعدی حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسی طرح رفع الیدین کرنا کہ انگوٹھے کانوں کے برابر آ جائیں صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی صحیح حدیث میں یہ بات بیان نہیں ہوئی۔ عبد الجبار بن وائل کہتے ہیں، مجھ سے میرے گھر والوں نے بیان کیا کہ میرے والد نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکبیر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ الشیخ عمر فاروق سعدی حفظ اللہ فوائد و مسائل، یعنی اللہ اکبر کہنے اور ہاتھ اٹھانے کا عمل ایک ساتھ ہوتا تھا، اور اس میں تو صح ہے کہ لفظ تکبیر اور رفع الیدین اکٹھے ہوں یا آگے پیچھے سب ہی جائز ہے۔
وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز دیکھوں گا کہ آپ کس طرح نماز ادا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رخ کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ وہ دونوں کانوں کے بالمقابل ہو گئے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کا ارادہ کیا تو بھی اسی طرح ہاتھوں کو اٹھایا، پھر دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی انہیں اسی طرح اٹھایا، پھر جب سجدہ کیا تو اپنے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ اس جگہ پر رکھا، پھر بیٹھے تو اپنا بایاں پیر بچھایا اور بایاں ہاتھ کو اپنے بائیں ران پر رکھا اور اپنی داہنی کوہنی کو داہنی ران سے جدا رکھا اور دونوں انگلیاں خنصر بنصر کو بند کر لیا اور دائرہ بنا لیا، یعنی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے۔ بشر بن مفضل بیان کرتے ہیں میں نے اپنے شیخ عاصم بن کلیب کو دیکھا، وہ اسی طرح کرتے تھے اور بشر نے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا دائرہ بنایا اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ فوائد و مسائل۔ رفع یدین دعویٰ منسوخیت کے ابطال کے لیے 10 دلیلیں اور حوالے پیش خدمت ہیں۔ رفع یدین کا متروک یا منسوخ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ساری زندگی میں کسی ایک نماز کی کسی ایک رکعت میں بھی باسند صحیح و مقبول ثابت نہیں ہے۔ رفع یدین کا منسوخ یا متروک ہونا کسی ایک صحابی سے بھی باسند صحیح و مقبول ثابت نہیں۔ عبدالحی لکھنوی نے دعویٰ منسوخیت کو بے دلیل قرار دیا۔ انور شاہ کشمیری دیوبندی نے کہا ترجمہ اور جان لینا چاہیے کہ رفع یدین باللحاظ سند و باللحاظ عمل متواتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ منسوخ نہیں ہوا اور اس کا ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہوا۔ ابو الحسن سندھی حنفی نے رفع یدین کے منسوخ ہونے کا انکار کیا ہے۔ بدر عالم میرٹھی نے بھی یہی کہا کہ رفع یدین منسوخ نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب نے رفع یدین کے بارے میں فرمایا، اور جو شخص رفع یدین کرتا ہے میرے نزدیک اس شخص سے جو رفع یدین نہیں کرتا اچھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا شاہ ولی اللہ صاحب رفع یدین کو منسوخ نہیں سمجھتے تھے۔ سرفراز خان صفدر صاحب نے ایک بریلوی کو مخاطب کر کے لکھا، مفتی صاحب کیا آپ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کو مسلمان اور عالم دین اور اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی بات تسلیم کرنا پڑے گی، اور اگر آپ ان کی بات تسلیم نہیں کرتے تو آپ کو ان کی عبارت کا صحیح محمل بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ جیسے وہ ہمارے بزرگ ہیں ویسے ہی وہ آپ کے بزرگ بھی ہیں۔ صوفی عبدالحمید سواتی صاحب نے کہا رکوع جاتے وقت اور اس سے اٹھتے وقت رفع یدین نہ کرنا زیادہ بہتر، اور کر لے تو جائز ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے سے پوچھا گیا رفع یدین فی الصلاۃ جائز ہے یا نہیں، تو انہوں نے جواب دیا جائز ہے، جیسا کہ عدم رافعہ بھی جائز ہے۔ رفع یدین اور ترک رفع یدین کے بارے میں محمد منظور نعمانی دیوبندی نے کہا دونوں طریقوں کے جائز اور ثابت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ عاصم بن کلیب نے اس سند سے بھی اسی مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہتھیلی کی پشت پہنچے اور کلائی پر رکھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ پھر میں سخت سردی کے زمانے میں آیا تو میں نے لوگوں کو بہت زیادہ کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، ان کے ہاتھ کپڑوں کے اندر ہلتے تھے۔ الشیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوریہ حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ فقط الحدیث واضح رہے کہ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سنت
متواترہ ہے جس کا ترک یا نسخ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں بلکہ امت کا اسی پر عمل رہا ہے۔ الشیخ عمر فاروق سیدی حفظ اللہ فوائد و مسائل۔ حضرت وائل بن حجر سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ یہ اگلے سال سردی کے موسم میں دوبارہ تشریف لائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری جاڑا تھا اور اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو رفع الیدین کرتے دیکھا۔ قیام میں ہاتھ باندھنے کی کیفیت میں ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا یا اسے پکڑ لینا دونوں جائز ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جس وقت آپ نے نماز شروع کی، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے بالمقابل اٹھایا۔ پھر میں ایک زمانے کے بعد لوگوں کے پاس آیا تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ نماز شروع کرتے وقت اپنے ہاتھ اپنے سینوں تک اٹھاتے اور حال یہ ہوتا کہ ان پر جبے اور چادریں ہوتیں۔